رابطہ کیا. جہاں تک یہ کام کرنے کی کوئی بندش بھی نہیں تھی ادھر. جب 9/11 کا واقعہ ادھر پیش آ گیا تو ادھر یہ ساری ایکٹیویٹیز بہت مشکل ہو گئی کرنا. تو پھر ہم نے 2004 میں اس کی انڈیپینڈنٹ رجسٹریشن کا فیصلہ کیا. تو اس کا مین جو ہماری بنیادی اصول تھا, جو ہمارا مقصد تھا کہ وہ یہ تھا ہمارا پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ بنیادی ضروریات زندگی نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں, جن میں میڈیسن ہے, روٹی ہے, اور یہ کل کے ہسپتالوں کی سروس, کل کے ایجوکیشن. تو پوری دنیا میں جہاں بھی ضرورت مند ہو تو ہم نے ادھر سے سورس اکٹھے کر کے ہر جگہ پہنچنا ہے. تو مین مقصد ہے کہ جو دوسرے لوگوں کی ہے نا کہ نیڈی ہیں ان کو کمفرٹیبل کرنا. ظاہر اتنا بڑا ادارہ نہیں ہے تو مگر انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں جہاں تک اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے. تو یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم مل جل کرنا کر کے ہر آدمی اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں. ماشاء اللہ ڈال بھی رہے ہیں. تو آج تک ہم 37 کنٹریز میں ایمرجنسی کی صورت میں کام کر چکے ہیں پوری ورلڈ میں, جب لوگ بنیادی ضروریات کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہے تھے. تو 8 کنٹری میں ہمارا پرماننٹ پروجیکٹ چل رہے ہیں. سر بہت اچھا آپ نے رحمہ اسلامک ریلیف کا تعارف دیا. تو ابھی میں ہمارے جو ساتھی کمپیئر ہیں جو آج کے پروگرام کو ہوسٹ بھی کر رہے ہیں, تو میں دیوانہ بلوچ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے مہمان شخصیت سے سوالات کریں. بہت مہربانی جناب. ریاض خان بلوچ صاحب ہمارے سینئر دوست ہیں, اور خاص کر یہ آج جو FM چل رہا ہے ان کی مرہون محنت ہے بہاولپور میں ماشاءاللہ. جناب آج ہمارے پاس موجود ہے ملک منیر صاحب, بانی چیئرمین ہیں رحمہ اسلامک ریلیف کے. میں ان سے یہ پہلا سوال اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہوں کہ رحمہ اسلامک ریلیف آخر ہے کیا, اس کی تفصیل سے ذرا بتا دیں. رحمہ اسلامک ریلیف فنڈ ایک NGO ہے, ایک ریلیف کا ادارہ ہے. تو ریلیف کا ادارہ ہونے کی بحث اس کا مقصد تو ایک ہی ہے نا کہ جو نیڈی لوگ ہیں پوری ورلڈ میں ان کی ضرورت پوری کرنا. اس میں یہ آپ کو پتہ ہے کہ فوڈ آتا ہے, کہ ایجوکیشن آتا ہے, یہ میڈیسن آتی ہے, تو صاف پانی. جی بہت ہی اچھا آپ نے جواب دیا. اب کیونکہ یہ سوال تو مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا, لیکن ملک منیر صاحب اب یہ بتائیں کہ اس رحمہ اسلامک کی بنیاد کب رکھی گئی, یعنی کہ ہمارے سننے والوں کو پتہ لگے کہ اس کی بنیاد کب رکھی, ان کی معلومات میں اضافہ ہو. جی جیسے میں نے کہا کہ ہم نے 89 میں جب کشمیر کی جو جنگ تھی نا کہ وہاں 8 لاکھ جنگ نہ کہیں کہ انڈین 8 لاکھ فوج نے ادھر بہت ظلم جبر کر کے شروع کر دیا. تو ظاہر ہم بھی انسان ہیں, انسانوں کے ناطے تکلیف ہوتی تھی, چلو یار ان کے لیے کچھ کیا جائے. تو وہ 1989 میں یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا اسلامک سینٹر کے ساتھ مل کر, جو ایک مسجد کا ادارہ ہے. تو اس کے بعد آگے جا کر ہم نے جب 9/11 کے بعد بہت مشکل ہو گیا کام کرنا, تو اس ادارے نے بھی ریفیوز کر دیا. تو پھر ہم نے اس کی 2004 میں ہم نے اس کی رجسٹریشن کرانے کا فیصلہ کیا. تو رجسٹر کرانے کے بعد پھر ہماری ایکٹیویٹی اور بھی اچھے انداز سے چلنا شروع ہوگی اور مربوط انداز سے. تو ماشاءاللہ پھر پھیلنا بھی کافی شروع ہو گیا. تقریباً کوئی 23-24 سال آپ کو لگ گئے ہیں, ظاہر کام کر چکے ہیں رحمہ اسلامک ریلیف کی طرف سے. لیکن یہ ذرا تفصیل سے بتا دیں, پہلے بھی آپ نے 2 ملکوں کا نام لیا ہے, لیکن آج تک یہ پاکستان میں اور باہر کتنا کام کر چکا ہوگا؟ ویسے جی کہہ رہے جیسے
اللہ نے کہا ہے کہ بس میری فطر کہ جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، اللہ کی ظاہر کرتا ہے، وہ جو کرتا ہے نا کر کے وہ اسے وہ یاد نہیں رکھتا، تو آگے کی فکر کرتا ہے کہ آگے میں نے کیا کرنا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ پوری ورلڈ میں کہ اب کیلکولیشن تو نہیں کی جا سکتی اکنامکلی. بہرحال جیسے میں نے کہا ہے کہ ہم پوری ورلڈ میں کہ صومالیہ ہے وہاں کہہ کہ ہم نے پانی کے لیے بہت کام کیا، پانی کے بہت پلانٹ لگائے، کہہ کہ ان کی ایگریکلچر کے لیے بھی مدد کی، قربانی کے پروجیکٹ ہم کرتے ہیں کہہ کے ویسے بھی لیف کے پروجیکٹ ادھر چلا رہے ہیں. تو ادھر ہی ہمارے ایک ہاسپٹل بھی ہے، ہاسپٹل. تو اسی طرح کہہ کہ غازہ میں ہم کہہ کہ لیف کا بہت سارا کام کر رہے ہیں. وہاں لوگوں کو جو بے روزگاری بہت زیادہ ہے، تو ہم لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے یہ رکشا ٹائپ جو ہے نا ایک گاڑی لے کر دیتے ہیں. ان لوگوں سے کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے ہے نا کہ اپنی جو منتھلی ارننگ ہے نا کہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہے نا آپ نے واپس کر کے ہمارے رحمہ کے ساتھ میں دینا، تاکہ ہم آگے دوسرے لوگوں کے لیے ایک اور گاڑی کا انتظام کر سکیں. ایسی یہ ریڈی ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں یہ ریڈی اس کے اوپر فروٹ ہوتا ہے، وہ ریڈی شیشہ لگا ہوتا ہے ارد گرد، اس میں کھانے پینے کی چیزیں وہ بنا کے گھر سے لاتے ہیں اور بیچتے ہیں کر کے. تو اور بڑے پروجیکٹ ادھر لیف کے چل رہے ہیں کر کے، میڈیسین کے چل رہا ہے کر کے، تو یہ فوڈ کا چل رہا ہے. اسی طرح کر کے جیسے میں نے کہا کہ 8 کنٹریوں میں ہماری پرماننٹ ایکٹیویٹی چل رہی ہیں، جس میں کر کے صومالیہ میں جیسے ہاسپٹل ہے ہمارا، جس طرح پاکستان میں انشاءاللہ میں نیکسٹ کویشچن پر بتاؤں گا کہ ادھر بھی ہمارے ہاسپٹل بھی ہیں کر کے اور اسکول بھی ہیں کر کے. پانی کے بہت سارے ہم پروجیکٹ لگائے ہیں. تو انشاءاللہ مزید میں ملک صاحب، آپ کی ایک تفصیلی جو گفتگو آپ نے فرمائی اس میں آپ نے کئی سارے ممالک کا ذکر کیا. رحمہ اسلامک ریلیف کئی سارے ممالک میں فلاحی اور سماجی کام جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جس خطے میں آپ اس وقت موجود ہیں، باولپور میں موجود ہیں، یہ خطہ جنوبی پنجاب کا خطہ ہے، اور جنوبی پنجاب میں آپ کا کام رنگیا خان ڈسٹرکٹ میں اور باولپور ڈسٹرکٹ کے بہت سے علاقوں میں، اور خاص طور پر صحرائے چولستان جو صحرائی خطہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں ہمارے ناظرین سامعین کو بتائیے گا کہ جنوبی پنجاب میں آپ کا کتنا کام ہے اور کب سے آپ نے اس خطے میں رحمہ اسلامک ریلیف نے آ کر اپنے قدم رکھے اور فلاحی اور سماجی کام شروع کیے. بہرحال جی بہت اچھا سوال ہے. میں چاہتا بھی تھا یہ کہ جو اب تقریباً کوئی 2009 کے بعد جو ہے نا یہ ہماری ساری زیادہ سے زیادہ میکسیمم یہ کہہ لیں کہ 70% ایکٹیویٹیز کا جو ہے نا کر کے جو مرکز ہے یہ جنوبی پنجاب بن گیا ہے. اس کی بھی یہ اللہ تعالیٰ کا یہ سلسلہ ہے کہ نوشہرہ میں کہہ لیں کہ سیلاب آیا تھا بہت سخت کہہ لیں کہ، تو ادھر ہم کام کر رہے تھے. کوئی گورنمنٹ سے ہمیں فنڈنگ ملی کوئی 2 لاکھ کروڑ کے قریب، تو وہ ہم نے ادھر کام کر ہی رہے تھے. تو اچانک کیا ہے کہ سب وہ پانی کا بہاؤ جو زور جو ہے نا ادھر جو ہے نا یہ 3 دریا ہیں کیا کتنے ہیں یہ کچے کے علاقے میں، تو ادھر بہت سارا کر کے سیلاب آ گیا، پانی میں وہ سارا ڈوب گیا یہ علاقے پر تحصیل وغیرہ کر کے. تو بس کل کو ادھر ہم کہہ لیں کہ لوگوں کو ریلیف کے لیے کام کرنے کے لیے آئے تھے. ہم نے تقریباً 1 سال سے اوپر لوگوں کو کہہ لیں کہ 2009 اور 10 میں تقریباً 18 کروڑ کا ہم نے ادھر پروجیکٹ کیا ریلیف کا، جس میں کہہ لیں کہ 1 سال سے اوپر ہم نے لوگوں کو مکمل کر خوراک مہیا کی کر کے، ان کو تھوڑی بہت میڈیسین بھی دیتے تھے کر کے. اور کہہ لیں کہ اس کے بعد ہم نے تقریباً ان کی جب سیلاب ختم ہو گیا تو 2 فصلیں ان کی بیجنے کے لیے نا انہیں کھاد بیج جو چیزیں چاہیے تھی وہ انہیں مہیا کی کر کے. اور اس کے بعد کہہ لیں کہ لوگ کہہ لیں کہ جب ہم ادھر سے کلوز کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ بھی ہم ادھر کہہ لیں کہ غریب لوگ ہیں، غریب لوگوں کے لیے نا میڈیسین کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے، تو پلیز آپ کی نیکی مکمل ہوگی. مجھے آج تک وہ آدمی یاد آ رہا ہے، میری آنکھوں سامنے ہے، اللہ کرے وہ زندہ ہو کر کے. تو اس نے کہا کہ یہ آپ نیکی مکمل ہوگی اگر آپ کوئی میڈیسین کر 5 لاکھ کروڑ ہمارے پاس بچتا ہے. تو تقریباً جیسے میں نے بتایا نا کہ ہمیں
13 ملین کروڑ جو ہے نا ہمیں گورنمنٹ نے فنڈنگ کی تھی، پلس ہمارے اپنے تھے 18 کروڑ کا یہ پروجیکٹ تھا. تو وہ پھر ہم نے کیا ادھر ڈپٹی کمشنر جوید قاضی سے ماشاء اللہ جی بہت ہمارے وہ محسن ہیں، انہوں نے کیا کہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. اور ایک میڈیسن سینٹر تھا ٹھل حمزہ میں، تو ادھر انہوں نے کہا بھی یہ میں آپ کو لے کر دیتا ہوں، اسٹاف بھی تھوڑا بہت میں دے دیتا ہوں، تو باقی اسٹاف بھی مہیا آپ لوگوں نے کرنا ہے. تو میڈیسن کی 70% ہمیں نے مہیا کرنی ہے، تو یہ آپ چلائیں گے. خیر ہم نے 2-3-2.5 سال چلایا. تو کیا لے کے اس کے بعد جب پھر نکلنے لگے تو لوگوں کے لے کے ادھر آگے گئے. مجھے آج تک وہ آنسو بہاتی ہوئی عورتیں یاد ہیں کر کے، جنہوں نے کہا کہ بھی ہمارا کیا قصور ہے، ہم اس خطے میں پیدا ہوئے. جیسے میرے دوستوں میرے بھائیوں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو سب سے زیادہ پسا ہوا علاقہ ہے، ٹھیک ہے سندھ بھی ہے سر ہے، یہ جو جنوبی پنجاب کا علاقہ آپ بھی میڈیا میں بار بار سنتے ہوں کر کے اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے یہ کر کے. بہرحال تو ہمیں اللہ ادھر لے آیا، تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے جی اگر ہمیں کوئی زمین دے ہم اپنا ہاسپٹل بنا لیتے ہیں. پھر ہم نے 2014 میں اپنا ہاسپٹل جو رحمہ ہاسپٹل ادھر شروع کیا. تو ماشاء اللہ تقریباً 10 سال ہونے والے ہیں اسے. وہ اچھے کیا رہے کہ پوری یہ مجھے تو یاد ہے کہ یہ ہمارے ریاض بلوچ بھائی ہمیں کیا کہ یونیورسٹی میں لے کے گئے تھے وائس چانسلر سے ملانے کے لیے. تو اس کے یہ الفاظ تھے کہ جی وہ ہمیں یہی بتانا چاہتے تھے کہ آپ لوگوں نے یہ ہسپتال ہی نہیں بنایا جنوبی پنجاب میں، آپ نے غریبوں کے لیے آغا خان لیبارٹری بنا دی ہے. ماشاء اللہ 24 گھنٹے کے کوئی بھی آدمی اپنے ادھر ٹیسٹ وغیرہ کر کے لے کر آ سکتا ہے، اس کا رزلٹ لے سکتا ہے کر کے. انشاءاللہ اس کے بعد پھر یہاں بچیاں تھیں کہہ رہے پتہ چلا کہ بچیوں نے کہہ رہے کہ ان کے ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا، تو بچیاں ایجوکیشن مانگ رہی تھی. جب انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا ہم پانی کا ادھر ایک واٹر ہینڈ پمپ کا افتتاح کرنے جا رہے تھے اس کی اوپننگ کے لیے. تو ادھر آگئی تو انہوں نے کر کے پروٹیسٹ کیا جی ہمارے ایجوکیشن چاہیے ایجوکیشن. تو پھر ادھر ساتھیوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم ایجوکیشن کے لیے کریں گے. تو پھر ہم نے تقریباً گل محمد لنگا میں ایک پرائمری اسکول کی بنیاد رکھی. تو ماشاء اللہ میں دوستوں کو کہوں گا کہ پلیز کر کے اگر آپ لوگوں کو موقع ملے لازمی لیاقت پور تحصیل میں کر کے جان پور میں اور ادھر گل محمد لنگا میں ان دو جو ہمارے پروجیکٹ ہیں نا کر کے ان کو وزٹ کریں. تو یہ بالکل یورپ سٹینڈرڈ کے کر کے یہ ہمارے پروجیکٹ ہیں. تو اس کے علاوہ ہم نے تقریباً اس کے بعد ہم نے فیصلہ کر لیا لبی اس علاقے کو ہم نے نا ظاہر ہے کہ اتنی بڑی این جی او نہیں ہمیں کر کے لوگوں کا تعاون ہمیں مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہے. تو ہم نے اس علاقے کو نا کہ ڈیولپ کرنا ایک ماڈل کے طور پر کہ لبی اگر ہم رحمہ چھوٹی سی این جی او اور لوکل لوگوں کے تعاون سے کر کے مل جل کر ہم اسے ایک ایسا علاقہ ڈیولپ کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ماڈل کے طور پہ جہاں رات کو کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی میڈیسین کے تکلیف درد میڈیسن کے بغیر نہ ہو. کوئی کیا کہ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے اسے ایجوکیشن ملے. تو ساری بنیادی ضرورتیں جو ہیں اس علاقے میں لوگوں کی پوری ہوں، ایک کمفرٹیبل ماحول بنے. تو دیکھو دیکھی دوسری تنظیمیں گورنمنٹ جو بھی ان کی توجہ ہو جائے گی وہ بھی کرنا شروع کر دے گی. تو ہم نے تقریباً 100% صاف پانی کے، جیسے وہ آپ دکانوں میں یہ پانی خریدتے ہیں کر کے یورپ میں بھی بہت مہنگی یہ پانی ملتا ہے کر کے، تو اس کے ہم نے پلانٹ لائے 53 پلانٹ. تو ہمارا جو مقصد ہے ہم نے لیاقت پور تحصیل کو ایک ایسا علاقہ بلڈ کرنا ہے کر کے دوسروں کو ماڈل کے طور پر دکھانے کے لیے، تو تاکہ وہ بھی ایسا کریں کہ جہاں جیسے میں نے پہلے کہا رات کو کوئی بھوکا نہ رہے، تو ایجوکیشن والے کو ایجوکیشن ملے اور میڈیسن والے کو میڈیسن ملے، تو روزگار کے مواقع بھی لوگوں کے لیے ہوں. جب آپ سب لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ یہ ہوگا. یہ میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں، اللہ نے بھی کلام پاک میں یہی کہا. جی ناظرین، سامعین آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز، اور ریڈیو آواز کا پروگرام ہے آج کی شخصیت. اور آج کی شخصیت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک منیر صاحب. آپ ایک بین الاقوامی فلاحی ادارہ
راما اسلامک ریلیف فنڈ ناروے کے بانی چیئرمین ہیں، اور میرے ساتھ ساتھی کمپیئر، ساتھی میزبان دیوانہ بلوچ صاحب، اور میں آپ کا میزبان ریاض بلوچ، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو لائیو اسٹوڈیو میں ہم جہاں موجود ہیں، ہمارے ساتھ جناب سمیر قمر صاحب جو چیئرمین ہیں راما اسلامک ریلیف پاکستان کے، اور قلم قبیلہ کے ہمارے نامور صحافی ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور جناب ذوالقرنین انصاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس وقت وہ ہماری ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں سامعین۔ اور عارف جان صاحب کا نام ویسے تو وہ سرکاری بڑی پوزیشن پر موجود ہیں، لیکن دانشور ہیں، ادیب ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ تو ملک صاحب ابھی آپ نے فرمایا جس طرح راما اسلامک ریلیف نے ایک مشن وین کے تحت لیاقت پور تحصیل کو ماڈل کا درجہ دے دیا، اور ماڈل کا درجہ بھی اس طرح دیا کہ وہاں عملی طور پر وہ سارے کام، ایک بڑا خوبصورت سا ماڈل ہاسپٹل، بڑا خوبصورت سا ماڈل سکول، اور 53 یعنی 50+ آپ نے فلٹریشن پلانٹ، کیونکہ اس ایریا میں زیر زمین پانی اتنا اچھا نہیں جس کی وجہ سے کوئی صحت لوگوں کی اچھی رہے۔ آپ نے 53 جو فلٹریشن پلانٹ لگانے کا مقصد آپ کا یہی تھا کہ لوگ اچھا پانی، صاف ستھرا پانی پئیں اور ان کی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوں۔ اور میری معلومات کے مطابق پنجاب کی وہ واحد تحصیل ہے جہاں اتنی بڑی تعداد میں فلٹریشن پلانٹ ہیں، اور اتنی بڑی تعداد سے مراد یہ ہے کہ لیاقت پور کی تحصیل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہاں کی بڑی آبادی صاف پینے کا صاف پانی استعمال کرتی ہے، اور یہ کریڈٹ راما اسلامک ریلیف کو جاتا ہے، آپ کو جاتا ہے، آپ کی ٹیم کو جاتا ہے۔ تو ابھی میں نے پہلے بھی آپ سے ایک سوال کیا کہ آپ نے ابھی آئندہ جو آپ کی پلاننگ ہے، آئندہ جو آپ کے پروگرامز ہیں، اس میں صحرائے چولستان کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا ہمارے سامعین کو بتائیے گا کہ صحرائے چولستان ایک پسماندہ خطہ ہے، پسماندہ علاقہ ہے، وہاں لوگوں کو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو آپ وہاں راما اسلامک ریلیف کون کون سے جو انیشیٹو لینے جا رہی ہے، جو فلاحی بھی ہوں گے، سماجی بھی ہوں گے اور ترقیاتی بھی ہوں گے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا پلیز۔ سب سے پہلے تو ہماری کوشش ہے راما اسلامک ریلیف فنڈ ناروے کی کہ ہم ارجنٹلی یہ جو چولستان میں ایک VTC سینٹر ہے، ووکیشنل سینٹر ہے، تو جو ماشاءاللہ کہ بڑی اچھی عمارت ہے، تو فی الحال بند پڑتا، ہم اسے رن کریں گے، اسے ریہیبلیٹیٹ کر کے اسے رن کریں گے، وہاں عورتوں کو کر کے یہ سلائی کڑھائی کا سلسلہ کرائیں گے کر کے، اور ہم کوشش کریں گے اس کی مارکیٹنگ کر کے آگے ہے نا کر کے ان کے لیے مکمل روزگار کے مواقع بھی ہے نا ہم بلڈ اپ کریں کر کے۔ اس کے علاوہ جو میرے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کر کے لوگ مجھے فورس کر رہے ہیں کہ ہم پانی کا ادھر ہے نا ایک بڑا، جیسے یہ ہم نے RO پلانٹ لگایا نا، اس کی کیپیسٹی کے نہیں، اس سے بڑا ایک ہے نا 100% صاف پانی کا فلٹریشن پلانٹ ادھر لگانا چاہتے ہیں انسانوں کے لیے، اور پلس ہم کر کے جو جانور ہیں ان کے لیے بھی کر کے پانی کا ادھر ارینج کرنا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے ریاض بلوچ ہمارے بھائی بڑے ایکٹیو ہیں، وہ کوئی علاقہ فائنڈ آؤٹ کریں گے جہاں ریئلی کر کے لوگ بھی انٹرسٹڈ ہوں، کمیونٹی بھی اس میں انوالو ہو، کوئی ذمہ داری کمیونٹی بھی لے، تو ہم انشاءاللہ وہ ایک پانی کا بڑا پلانٹ لگائیں گے۔ جو لوگ ادھر ناروے میں فورس کر رہے ہیں یہ جو ہم پانی کا بندوبست کریں، تو یہ انشاءاللہ یہ امید ہے کہ اگر آپ لوگ ہم سب کر کے مل جل کر کے اس چھوٹی سی تنظیم کے دستے بازو بنیں گے، میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہم جی چولستان کو بھی گلے گلزار انشاءاللہ بنائیں گے، تو اسی طرح جیسے میں نے آپ کہا نا کہ یہ جو جنوبی پنجاب میں بھی پاسبل ہے ہم ادھر میڈیسن کا یہ ایک سینٹر شروع کریں گے، واقعی اس کی ضرورت ہو کر کے۔ تو میں انشاءاللہ خواب تو یہ ہے کہ پورے جنوبی پنجاب میں ہم ایجوکیشن کا، یہ غریب لوگوں کے لیے ایجوکیشن کا، میڈیسن کا، صاف پانی کا کر کے ایک ہوا کر طوفان اٹھا دیں۔ تو بہرحال کر کے ارادے بھی ہمارے مضبوط ہیں، نیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، وہ آپ سب لوگ بھی سن رہے ہیں
کہ اگر آپ لوگوں نے اس میں اپنا ہم یہ نہیں چاہتے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ آدمی ہمیں پیسہ ہی دے. وہ یار چلو وقت تو ہوگا میرے دوستو, آپ لوگوں کے پاس وقت تو ہوگا نا کر کے, اور جو لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کے پاس جائیں یار پلیز, ہمارے علاقے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں آئیں ان کے ساتھ تعاون کریں. جب تک آپ لوگوں کی ان پٹ نہیں ہوگی نا تو بڑے انبیاء کرام بھی آئے, جب تک لوگوں نے کر کے ان کے ویژن کو کر کے ایکسیپٹ کرتے ان کا ساتھ نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو بھی اوپر اٹھا لیا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں بھی اسی ویژن کے ساتھ, اسی درد کے ساتھ یقین جانو کہ جو قسم پرسی ہے, میں اسی سوال میں لمبا ہو گیا, جو آپ لوگوں کی جو قسم پرسی ہے اس کے لیے میرا اللہ تعالیٰ, میرا پروردگار, میرا مالک, وہ کہتے ہیں تو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے اور تم بھی ہم سب کر کے اسی لیے پیدا کیے ہیں یار, مل جل کر ایک ایسا معاشرہ, ایک ایسی سوسائٹی کر کے ساری دنیا کے سارے انسانوں کو بنا لیں کہ یار کوئی رات کو بھوکا نہ رہے, کوئی پیاسا نہ رہے, کوئی میڈیسن کے بغیر نہ رہے, کوئی یار ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے بغیر نہ رہے. تو یہ میرے بھائی میں پھر آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ان پٹ, آپ لوگوں کا حصہ اس میں ضرور ہوگا. وقت دیں, پیسہ دیں, آئیڈیاز دیں تو انشاءاللہ جی ہم چورستان کو بھی برے گلزار بنائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب ملک منیر صاحب. میں چونکہ ناظرین اور سامعین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ریڈیو آواز کا جو پیج ہے وہ ہمارے بہت سے جو ناظرین ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, لائیو پیج پر ہم موجود ہیں, بہت سے ناظرین ہمیں پیج پر دیکھ رہے ہیں اور بہت سے سامعین ہمیں ریڈیو پر سن رہے ہیں. تو آج کی جو مہمان شخصیت تھی, آپ نے ان کے جذبے کو سنا, آپ نے ان کی خدمات کو سنا. آپ یقیناً جس طرح ابھی ملک منیر صاحب نے فرمایا کہ جو ہمارے جو دوست ہیں, احباب ہیں, جو جس طرح کی بھی وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں, وہ وقت کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, وقت دیں. ان کے پاس وسائل ہیں, وہ مخیر ہیں, وہ اپنے وسائل خرچ کرنا چاہتے ہیں تو وسائل خرچ کریں. جس طرح رحمہ اسلامک ریلیف نے ابھی آپ نے ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی گئیں. بہت سارا کام اس علاقے میں, بہت سی خدمت اس علاقے میں, وہ آپ ہیلتھ میں دیکھ لیں, آپ ایجوکیشن میں دیکھ لیں, آپ واش یعنی جو پانی کا جو پروجیکٹ ہے, پانی صاف پانی پینے کا صاف پانی فراہمی کا پروجیکٹ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں ناظرین سامعین یہ کوئی ایک بندہ نہیں کر سکتا. بہت سے لوگ اگر جس طرح زیادہ لوگ ملیں گے تو وہ اس میں بڑھوتری آئے گی, وہ زیادہ کام زیادہ لوگوں کے لیے ہوگا, زیادہ لوگوں کی بھلائی کا کام ہوگا. اچھا سر, میں آخر میں آپ سے دیوانہ بلوچ صاحب معذرت, بس ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ کی محبتیں, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں سر